بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام کار سرکار میں میں ہوں آپ کا میزبان محمد سلیمان خان۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے رقبے کے اعتبار سے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے بلوچستان کی، جہاں 25 اور 26 اگست کی درمیانی شب موسیٰ خیل، قلات، بولان اور لسبیلا سمیت دیگر اضلاع میں تخریب کاری کے واقعات رونما ہوئے، جن میں 55 سے زائد افراد جاں بحق ہو گئے۔ ناظرین، یہ تمام واقعات قومی شاہراہوں پر رونما ہوئے تھے، جن سے ثابت ہوتا ہے کہ دہشت گردوں نے منصوبہ بندی کی، ٹارگٹ کی جگہ پر پہنچے اور اپنے ناپاک عزائم کو پایۂ تکمیل تک پہنچایا۔ اگرچہ بعد ازاں پاک فوج نے دہشت گردوں کو ان کے منطقی انجام تک پہنچا دیا، لیکن یہ واقعات بلوچستان میں آئے روز کیوں رونما ہوتے ہیں؟ ان پر بات چیت کرنے کے لیے ہم نے اپنے پروگرام کار سرکار میں ایک ایسی شخصیت کو دعوت دی ہے کہ جس نے باوردی پاکستان کے سب سے بڑے صوبے بلوچستان میں تقریباً 13.5 سال فرائض منصبی سر انجام دیے۔ آپ کا تعلق فوج کے اسپیشل سروسز گروپ سے تھا۔ جناب بریگیڈیئر لیاقت علی طور صاحب، السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے۔ اچھا سر، سب سے پہلے آپ اپنا ہمارے ناظرین کو اپنا تعلق بتائیے کہ فوج کے جو اسپیشل سروسز گروپ سے تھا آپ کا، اور اس کے بعد آپ جو ہے وہ بلوچستان میں تعینات رہے، ایک بہت بڑا طویل عرصہ ہوتا ہے یہ۔ جی میں نے دسمبر 71 جنگ کے دوران ہم نے کمیشن لیا تھا، 48 PM میں میرا کورس ہے۔ اچھا اچھا۔ اور اس کے بعد میری پوسٹنگ جو تھی وہ پیادہ فوج میں ہوئی تھی، فرنٹیئر فورس ریجمنٹ میں۔ ٹھیک۔ اور 2 سال میری نوکری ہوئی تھی کہ میں نے SSG کے لیے والنٹیئر کیا ہے۔ انفیکٹ 2 سال بھی نہیں تھے، 1.5 سال کے بعد میں نے والنٹیئر کیا۔ سلیکشن ٹیسٹ ہوئے جی۔ اور تقریباً 2 سال 2 مہینے تھے میری سروس کے، جب میں سلیکٹ ہو کے کورس کرنے چراٹ پہنچ گیا۔ ٹھیک۔ اور بڑی وہ جنگ غسل ٹریننگ تھی، وہ ختم ہوئی تو ہمیں پیرا کورس کرایا گیا۔ پیرا جمپس ہوتی ہیں وہ لازمی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے۔ ابھی پیرا جمپس ختم ہی ہوئی تھیں کہ ہمیں انہوں نے ونگز لگا دیے، کورس پاس آؤٹ ہوا اور ہم 10 دن کی چھٹی پہ گھر آ گئے۔ اچھا۔ بڑے خوش تھے، نئی کوالیفیکیشن SSG کا بیج لگ گیا۔ چھٹی کے 3 دن گزرے تھے کہ ٹیلی گرام آ گئی کہ بلوچستان میں ایمرجنسی ہے اور آپ ریلوے اسٹیشن پہ پہنچیں فلانی تاریخ کو۔ اچھا۔ اور ملٹری اسپیشل ٹرین جو ہے وہ DG خان جائے گی، جہاں سے گاڑیاں آپ کو بلوچستان لے جائیں گی۔ ٹھیک۔ تو اس طرح آپ کہہ لیں سر منڈاتے ہی اولے پڑ گئے۔ اچھا جی جی۔ اور 74 اگست سے لے کر 78 تک، صحیح، سپتمبر 78 تک وہ جو کاؤنٹر انسرجنسی کیمپین تھی پاکستان آرمی کو، کہا گیا تھا کہ یہ قبائلی سرکشی اور بغاوت کی صورتحال تھی۔ ناراض بلوچ پہاڑوں پہ چڑھ گئے تھے۔ ناراض بلوچ کی اصطلاح بہت استعمال ہوتی ہے، اور قتل و غارت شروع ہو گئی تھی۔ تو اس کو ختم کرتے کرتے 4 سال گزرے، اتنے میں ماشاء اللہ لگ گیا اور صدر ضیاء صاحب پریزیڈنٹ بن گئے، ماشاء اللہ ایڈمنسٹریٹر بن گئے۔ اچھا بریگیڈیئر صاحب، ہمیں سب سے پہلے ہمارے ناظرین کو آپ یہ بتائیے کہ بلوچستان پاکستان کا سب سے بڑا رقبے کے اعتبار سے صوبہ ہے، اس کی تاریخی اہمیت کیا ہے؟ بہت زیادہ تاریخی اہمیت ہے، جغرافیائی اہمیت بھی اس سے بھی زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اصل میں بلوچستان کا جو علاقہ ہے یہ انگریزوں کی عملداری کے دوران، حکومتوں کے دوران، یہ بہت زیادہ تصویراتی اہمیت کا تھا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ روس آئے گا اور گرم پانیوں تک جانے کے لیے بلوچستان کے راستے استعمال کرے گا۔ اچھا۔ تو اس لیے بہت پہلے سے انگریزوں نے یہاں پر دیکھ بھال کے لیے اپنے جاسوس بھیجنے شروع کیے۔ ان کے پہلے جو جاسوس تھے وہ تو 1780 کے وقت میں آئے۔ اچھا۔ اور ایران تک گئے، اصفہان تک گئے،
انہوں نے سارے علاقے کی، جس کو فوجی اصطلاح میں ریکی کہتے ہیں، ریکونیسنس کی، اچھا، اور اس کے اوپر رپورٹیں مرتب کر کے انہوں نے وائسرائے ہند اور اپنے آرمی کمانڈرز کو وہ رپورٹیں بھیجیں. تو وہ یہ تو اس کی بہت بڑی اہمیت ہے. پھر تقریباً 650 کلومیٹر کا ساحل ہے، اچھا، جس کی اور بھی زیادہ اہمیت ہے. گوادر بھی اسی ساحل پہ آتا ہے، اور یہ گرم پانیوں کا ساحل ہے. ٹھیک ہے. پھر بہت زمین ہے، یعنی پاکستان کا رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے، اور پاکستان کی 44.7% زمین جو ہے وہ بلوچستان میں آتی ہے. 3,47,000 کلومیٹر مربع کلومیٹر بلوچستان کا علاقہ ہے. تو آپ کہہ لیں کہ تقریباً نصف پاکستان تو بلوچستان میں آ جاتا ہے. اور برگیز صاحب یہ قدرتی معدنیات سے بھی مالا مال ہے. قدرتی معدنیات سے مالا مال ہے، وسائل ہیں، ساحل ہے، بڑی اس کی اقتصادی اہمیت ہے بلوچستان کی. اور یہاں پر تاریخ یہ ہے کہ یہاں پر چھوٹے چھوٹے سرداروں اور جاگیرداروں کی عملداری تھی. اور اس کو اورنگزیب کے وقتوں میں اس کو ایک خان آف کلات جو تھا اس کو مانا گیا کہ یہ بلوچستان کا سربراہ ہے. اور اس کے بعد ریاستیں تھیں لسبیلا، خاران، مکران، اور یہ جو شمالی بلوچستان کا علاقہ ہے جہاں پختون آباد ہیں، یہ سارے علاقے جو تھے یہ کلات اسٹیٹ میں آتے تھے. اور کلات کا سربراہ جو تھا وہ بلوچستان کا سربراہ تھا. جب انگریز 1840 میں افغانستان پہ حملہ آور ہوئے 1839 ایگزیکٹلی، تو بولان کے رستے سے خان آف کلات نے اور لوکل سرداروں نے وعدہ کیا تھا کہ سیف پیسج ملے گا، لیکن پھر کچھ فائرنگ ہوئی. تو جنرل رابرٹس جو اس مہم کے کمانڈر تھے انہوں نے فیصلہ کیا کہ کابل، غزنی اور قندھار میں تو انہوں نے فتح کر لی، لیکن انہوں نے کہا کہ اس کی سزا دیں گے خان آف کلات کو. لہٰذا خان آف کلات کو کہا گیا کہ تم ہتھیار ڈالو اور فرما برداری کا اعلان کرو اور ندامت ظاہر کرو یہ جو فائرنگ ہوئی تھی بولان کے رستے میں. تو خان نے سمجھا کہ میں یہ نہیں کروں گا اور میں لڑوں گا. تو خان نے اپنی دفاع کی پوزیشن لے لی. ادھر سے جنرل وائٹ فیلڈ کی سربراہی میں ایک تقریباً ڈویژن سے تھوڑی کم فوج جو تھی وہ کلات بھیجی گئی، جس نے نومبر 1839 میں کلات کو ایک دن کی لڑائی میں مغلوب کر لیا، اور کلات انگریزوں نے فتح کر لیا اور بڑی قتل و غارت کی. صبح سے شام تک لوٹ مار ہوتی رہی. اس زمانے میں 1839 کی بات ہے، اس زمانے میں فوج کے قانون میں لوٹ مار کی اجازت تھی. جب کسی شہر پہ قبضہ ہو جائے تو سپاہیوں کو وہاں لوٹ مار کی اجازت دی جاتی تھی. یہ ایک قدیم رواج تھا فوجوں کا. چنانچہ کلات کو سارا دن لوٹا گیا اور بڑی قتل و غارت ہوئی. 50 کے 50 وزیر جو تھے خان آف کلات کے وہ مارے گئے. خان آف کلات خود مارا گیا، یہ آپ کہہ لیں کہ شہید ہو گئے. تو اتنے بڑی قتل و غارت کے بعد انگریزوں نے زندان میں سے نکال کر ایک خان آف کلات کے رشتہ دار کو خان آف کلات بنا دیا. لیکن چندی دیر مہینوں کے بعد پتہ لگا کہ وہ ان کی ذہنی حالت درست نہیں تھی. چنانچہ نوشکی سے ایک خان آف کلات مینگل سردار کو خان آف کلات بنا دیا گیا. اور یہ چلتا رہا سسٹم یہ تھا کہ انگریز انتظام و انصرام کریں گے بلوچستان کا، ٹیکس لیں گے، ششک ٹیکس، ہر چیز میں چھٹا حصہ، ہر آمدنی میں چھٹا حصہ، چاہے وہ جنگل کی لکڑی کی آمدنی ہے، پتھر بیچنے کی آمدنی ہے، زراعت کی آمدنی ہے، یا کوئی اور کسی ٹول ٹیکسز سے آمدنی ہے، اس کا چھٹا حصہ سرکار کا ہوگا. اور یہ سردار کلیکٹ کریں گے. یہ ساری رقم جو جمع ہوگی اس میں سے انگریز ایڈمنسٹریشن جو ہوئی ان کا کاسٹ ہے، اپنے آفیسرز کی تنخواہیں، ٹرانسپورٹ، مینجمنٹ، ایڈمنسٹریشن، وہ اس میں استعمال کریں گے رقم. جو باقی بچے گا اس میں سے
1.5 لاکھ روپیہ خان افکلات کو دیا جائے گا، اور خان افکلات کو حکم تھا کہ وہ 800 سے زیادہ فوج نہیں رکھ سکتا. اچھا. اس کی فوج کی تنخواہ بھی اسی میں سے جائے گی، وہ جو 1.5-2 لاکھ اس کو ملے گا، اور اس کے بعد جو رقم بچے گی وہ وائسرائے کے دفتر میں گورنر جنرل کے آفس میں جمع ہوگی. یہ سسٹم تھا ششک کا، اور یہ سسٹم 1947 تک چلتا رہا. اچھا. اور اس میں ایک لالا ہیتو رام ہے، ان کی تاریخ بلوچستان تاریخ ہے، اصل میں وہ تاریخ سوانے ہے میجر سنڈیمن کی، جو 1859 میں آئے اور 1903 میں لسبیلا میں فوت ہوئے. اور قبر بھی وہیں ہے. 2 انگریز آفسرز کی قبریں بلوچستان میں ہیں، میجر سنڈیمن اینڈ بریگیڈیئر جان جیکب آباد میں. ٹھیک ہے. تو وہ سندھ میں چیف کمشنر تھا جیکب، اور چیف کمشنر آف بلوچستان ریجن سبسیڈری پروونس واز میجر سنڈیمن. ان کی وفات کے بعد کرنل جان براؤن آئے، تو ایک تحصیلدار کا قتل ہوا. اچھا. اور تحصیلدار کا قتل جب ہوا تو انگریزوں کے خیال میں یہ قتل اس وقت کے خان افکلات نے کرایا تھا. ایک لیفٹیننٹ کرنل کے 1 صفحے کے لیٹر سے خان افکلات کو تبدیل کر دیا گیا، اور یہ تاریخ میں لکھا ہے. ٹھیک ہے. جی جی. تو اس قسم کا نظام تھا انگریزوں کا، انتہائی جابرانہ اور ظالم نظام تھا. ٹیکس وہ جو کلیکٹ کرتے تھے اس میں کوئی رعایت نہیں تھی، اور جب کبھی ذرا سی بھی شورش ہو تو ملٹری آپریشن. حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اتنے ملٹری آپریشن کیے تمام بلوچستان کے اندر، اور بے تحاشا قتل و غارت کی. اچھا بریگیڈیئر صاحب، یہاں پر ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ جیسے آپ نے تاریخی بہت اہمیت والی بات ہمیں بتائی کہ بلوچستان میں خان افکلات نے علم بغاوت بلند کیا. بالکل، انہوں نے کہا کہ میں ہتھیار نہیں ڈالوں گا، میں لڑوں گا. جی جی. اور وہ اب یہ جو بلوچستان میں علم بغاوت اٹھانا ہے وہ تو ابھی تک جاری ہے. ہر تھوڑے عرصے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی مری قبائل ہے، مینگل ہے، کوئی بگٹی ہے. یہ کیوں علم بغاوت بلند کرتے ہیں؟ کیا ان کے خون کی سرشت میں جب وہ دیکھتے ہیں کہ ایک تو قبائل ہیں، آزاد قبائل ہیں، آزاد فضا میں رہنے والے ہیں، بھیڑ بکریاں پالتے ہیں، اور تو ان کا کوئی ذریعہ آمدنی نہیں ہے، زراعت بہت کم تھی. لیکن اچھی حکومت ہو تو پھر بغاوت نہیں ہوتی. جہاں انصاف ہو، جہاں انصاف نہ ہو وہاں بغاوت ہوتی ہے. جہاں ظلم و ستم ہو، جیسے علم بغاوت بلند کیا کیونکہ انگریز کہہ رہے تھے کہ آپ ہتھیار ڈالیں اور ہمارے سامنے سر خم کریں اور وعدہ کریں کہ آئندہ جو کیا آپ نے غلط کیا. حالانکہ خان نے تو نہیں کیا ہوگا نا، وہ تو کچھ لوگوں نے بولان میں فائرنگ کی. اس کوشچن کے اوپر کلات پہ حملہ ہوا اور سارا دن لوٹ مار جاری رہی اور بڑا نقصان ہوا. لیکن وہ جو تھی حریت کی صفت وہ تو موجود تھی، اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ وہ جو لوگ مارے گئے وہ شہید ہوئے. لیکن پاکستان بننے کے بعد پاکستان بننے کے بعد شروع میں کچھ مزاحمت تھی کہ ہم پاکستان میں شامل نہیں ہوں گے، الحاق نہیں کریں گے. لیکن پھر قائد اعظم نے کراچی بلا کے سمجھایا اور خان نے یہ کہہ کے الحاق کر لیا کہ ان کو بشارت ہوئی ہے خواب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک کی کہ آپ پاکستان میں شامل ہو جاؤ. سبحان اللہ. یہ بات انہوں نے کی اور پاکستان میں شامل ہو گئے. اب پاکستان میں شامل ہونے کے بعد جو ایڈمنسٹریشن تھی وہاں پر دشمن نے یہ بات، بھارت کی انٹیلیجنس اور وہ لوگ جو پاکستان میں تخریب چاہتے تھے، انہوں نے اکسایا لوگوں کو اور ان کی باتوں میں لوگ آ گئے. ابھی وہ باتوں میں تو آ جاتے ہیں پھر، اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مثلا ایک آپ افواہ اڑا دیں کہ بہت قیمتی پتھر ہیں، کروڑوں روپے مالیت ہے اور یہ لے جا رہے ہیں. ابھی چند حال ہی میں امل ولی خان نے یہ سٹیٹمنٹ دی کہ جی وہ ایک ٹرک میں 9 کروڑ کا معدنیات چلی جاتی ہیں اور روزانہ سینکڑوں ٹرک جا رہے ہیں اور یہ فوج لے جا رہی ہے اور فوج کا قبضہ ہے ہر جگہ پر. اس قسم کی سیاستدانوں کی طرف سے سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ لوگوں کا دماغ جو ہے، لوگوں کے جذبات کو ابھارتی ہیں
اور وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بہت نقصان ہوا۔ اچھا بریگیڈیئر صاحب، ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ جس طرح آپ نے کہا کہ آپ کی تعیناتی 71 میں ہوئی اور آپ وہاں پر گئے، پھر جو اس کے بعد آپریشن بھی ہو رہا تھا، تو اس وقت کون کون سے قبائل کے خلاف جو ہے وہ 50 سال پہلے جو تھا وہ آپریشن ہو رہا تھا، اور اس وقت حکومت کس کی تھی، رول کس کا تھا، وزیر اعلیٰ کون تھا، یا اس طرح دیکھیے اس کی ضرورت کیوں پیش آئی تھی؟ وزیر اعلیٰ تھے عطا اللہ مینگل صاحب، ٹھیک ہے، اختر مینگل کے والد صاحب، ان کی حکومت تھی، یہ وزیر اعلیٰ تھے، لیکن بھٹو صاحب کے ساتھ ان کی نہیں بنی، انہوں نے حکومت ان کی ریموو کر دی۔ تو مینگل قبائل تو ایک تھے جو جن کے افراد پہاڑوں پہ چلے گئے اور انہوں نے کہا جی زیادتی ہوئی ہے ہمارے ساتھ۔ ٹھیک ہے، ان کے ساتھ مری قبائل تھے جو بہت جنگجو اور بہادر لوگ ہیں، ان میں سے بھی بہت سارے لوگ چڑھ گئے پہاڑوں پر۔ پھر بیچ میں روس کا انٹرسٹ تھا، روس گرم پانیوں پہ صدیوں سے نظر ہے روس کی، اور روس چاہتا تھا کہ یہاں پہ بلوچستان کا ریجن جو ہے یہاں ایسی حکومت بنے اس کو علیحدہ کر کے جو کمیونسٹ لیفٹسٹ ہو، اور وہاں پر انٹرنیشنل کے لوگ بھی تھے، اس میں بڑے پڑھے لکھے بھی لوگ تھے جو بلوچ تو نہیں تھے لیکن وہ اس لیڈرشپ کے لیے تیار ہوئے، ان کو بنایا گیا، ان کے بلوچ نام رکھے گئے، اور ان میں بڑے مشہور لوگ بھی ہیں، آج کل بہت بڑے صحافی ہیں، اچھا تو وہ بھی اس میں شامل رہے۔ لیکن پھر جن لوگوں کو گرفتار کیا فوج نے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے 4 سال کی لڑائی میں، ان کو جنرل ضیاء نے ماشاء اللہ لگانے کے بعد جب ان کو اپنی سیاست کی ضرورت تھی عام معافی دے دی گئی، اس میں سب باہر آ گئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہمارا طریقہ ہے معافیاں دینے کا، اس سے یہ ساری کارروائیاں کرنے والے جو ہیں ان کو سزا نہیں ملتی۔ میں ہمارے ناظرین کو آپ یہ بھی بتائیے گا کہ جو آپ نے آپریشن کیا مری اور مینگل قبائل کے خلاف، کیا اس وقت قابو پا لیا گیا تھا؟ کیا وہ توبہ طائب ہو گئے تھے، حکومت کی بات مان لی تھی انہوں نے، یا پہاڑوں پر ہی رہے؟ نہیں، وہ پہاڑوں سے اتر آئے تھے، خاص طور پہ جب جنرل ضیاء نے ایمنسٹی دی، ماشاءاللہ لگ گیا، بھٹو کی حکومت چلی گئی تو بہت سارے لوگ واپس آ گئے، اور ان کا بھی نقصان ہوا، فوج کا بھی کافی نقصان ہوا۔ میرے 2 کورس میٹ اس میں شہید ہوئے، میں نے کوئی 30 سے زیادہ آپریشنز میں حصہ لیا، میں کیپٹن تھا، نیا ایس ایس جی، بلکہ شروع میں تو میں لیفٹیننٹ تھا۔ اگست کا جو ٹائم تھا جب میں ایس ایس جی میں جب میں نے والنٹیئر کیا تو میں لیفٹیننٹ تھا، کورس کے دوران بھی میں لیفٹیننٹ ہی تھا، لیکن اگست میں میری پروموشن ہو گئی تھی، تو وہ جو آپریشن جن میں میں نے حصہ لیا وہ بطور کیپٹن لیا، 4 سال تو وہ لڑائی لڑی۔ اس کے بعد میری پوسٹنگ رہی 1980-81 میں نوشکی میں تھا اپنی یونٹ کے ساتھ، اس کے بعد میں انفینٹری اسکول میں تھا، وہ بھی بلوچستان، اس کے بعد میں نے اسٹاف کورس کیا، وہ بھی کوئٹہ، اس کے بعد آخر میری ریٹائرمنٹ جو تھی وہ بھی بلوچستان سے ہی ہوئی۔ میں 3 سال کے لیے اینٹی نارکوٹکس فورس کا ہیڈ تھا وہاں پر۔ تو میں نے بلوچستان کو بڑی گہری نظر سے اور بڑے قریب سے دیکھا ہے، میں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے بلوچستان کی ہر تحصیل اور ہر سب ڈویژن کو دیکھا ہوا ہے، اور فزیکلی وہاں پہ رہ کے میں رہا ہوں، اور بہت سارے آپریشنز میں حصہ لیا۔ میرے سول ایڈمنسٹریشن کے ساتھ بڑا کانٹیکٹ تھا جب میں اینٹی نارکوٹکس فورس کا ہیڈ تھا۔ منشیات زیادہ تر جو ہیروئن اور افیون بنتی تھی یہ افغانستان میں بنتی ہے، اور اس کا بڑا حصہ جو ہے وہ پاکستان کے رستوں سے اسمگل ہوتا ہے بیرونی دنیا کے لیے۔ پاکستان میں تو کنزمپشن کم ہے، اور پاکستان میں جو ہماری حکومت افیکٹو تھی اور ہم نے یہ سٹیٹس حاصل کر لیا تھا 2001 میں کہ ہم ایک نان اوپیم پروڈیوسنگ کنٹری ہیں۔ یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ جو ہمارا معاہدہ تھا وہ یہ تھا کہ ہم اوپیم نہیں اگائیں گے، اوپیم پروڈیوس نہیں کریں گے، جو ہماری ضرورت ہوگی وہ ہم یونائٹڈ نیشنز کے توسط سے حاصل کر لیں گے ان علاقوں سے جہاں قانونی طور پہ اوپیم اگائی جاتی ہے میڈیسنل یوز کے لیے۔ اچھا بریگیڈیئر صاحب، ہمارے ناظرین کو آپ یہ بتائیے کہ دہشت گردوں نے جو 25 اور 26 اگست کی رات جو یہ ایک تخریبی کارروائی کی اور جس میں ہمارے معصوم بھائی اور مزدور طبقہ جو ہے وہ شہید ہوا، آپ یہ بتائیے کہ اس
ٹائمنگ کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ آپ نے بتایا کہ 50 سال پہلے جو ہے وہ گورنر تھے اکبر بگٹی، اور لیکن جب مشرف دور میں اکبر بگٹی کو راستے سے ہٹایا گیا تو ظاہر ہے ان کی برسی کا دن تھا، اور کہا جاتا ہے کہ یہ ایک خاص جو وقت چنا گیا. تو ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ اب دہشت گردوں نے جب بھی کوئی ریاست کی فتح کا دن ہوتا ہے یا کوئی ایسا دن ہوتا ہے جس پہ جو ہے وہ پاکستان کو مزید ٹھیس پہنچا ہو، زخم پہنچا ہو، اسی دن جو ہے وہ اس طرح کی کارروائی ہوتی ہے، جس طرح آپ نے سانحہ اے پی ایس کو دیکھا کہ ٹھیک 16 دسمبر کے دن ہی وہاں پر حملہ کیا گیا. اب یہ بھی اس کو بھی اس تناظر میں جوڑا جا رہا ہے کہ یہ بھی ایک ٹائمنگ خاص وقت چنا گیا اور پہاڑوں سے اتر کر آئے دہشت گرد اور یہ واقعہ کیا. اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، جو بغاوت کی جنگیں ہوتی ہیں ان کے اندر ٹیکٹکس آف ڈرامیٹک جسچر، جس کو لٹل ہارٹ نے یہ اصطلاح استعمال کی تھی، اچھا، وہ ٹیکٹکس آف ڈرامیٹک جسچر استعمال کی جاتی ہے، اور اس قسم کے ڈیٹس کو ریلیٹ کر کے وہ کہتے ہیں جی ہم احتجاج کر رہے ہیں، اور وہ لوگوں کو یہ نہیں بتاتے کہ یہ جو واقعات ہوئے تھے یہ کس طرح ہوئے تھے. جی. اکبر بگٹی صاحب جو تھے ان کو تو 1958 میں سزائے موت ہو گئی تھی. اچھا، انہوں نے قتل کیا تھا. اچھا. اور اس سزائے موت کی معافی صدر ایوب نے ان کو دے دی تھی صدر بننے کے بعد. ٹھیک ہے، اس کے بعد ان کو سیاسی اپائنٹمنٹس بھی ملتی رہیں، وہ چیف منسٹر بھی رہے، وہ گورنر بھی رہے، اور ان کی سیاست میں بڑی اہم حیثیت تھی. لیکن ان کی جو مشرف صاحب سے نہیں بنی، جی، اور وہ ناراض تھے اس بات پہ کہ ماشاء اللہ کیوں لگایا. وہ ان کی اپنی سوچ تھی کہ کیوں فوج نے قبضہ کیا. وہ ایک لحاظ سے آپ اس کو غلط نہیں کہہ سکتے اس سوچ کو، لیکن میری نظر میں جو ان کی بڑی انہوں نے غلطی کی وہ انہوں نے پرائیویٹ آرمی بنائی جو آئین کے آرٹیکل 256 میں منع ہے. اور اس پرائیویٹ آرمی نے فوج کے خلاف پوزیشنز لیں، فوج پہ فائرنگ کی. اس لڑائی میں وہ جہاں بحق ہو گئے. اب اس کو ٹیکٹکس آف ڈرامیٹک جسچر کے لیے ان کی جو جان سے جانا تھا اس کو استعمال کیا جاتا ہے، اور پاکستان کے خلاف علم بغاوت بلند کریں تو وہ کہتے ہیں جی ہم اس چیز کا بدلہ لے رہے ہیں. لیکن یہ بہت سارے اور واقعات بھی ہیں جن کو استعمال کیا جا سکتا ہے. جی. قصور ہمارا ہے. ہمارے سیاستدانوں نے پچھلے چند سالوں میں بہت شور مچایا، بلوچستان کے سیاستدانوں نے، کہ یہ چیک پوسٹ نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، میں وہاں رہا ہوں، میں جانتا ہوں کہ وہاں پر بہت زیادہ افغانستان سے آنے والی منشیات کی اسمگلنگ ہوتی تھی، اور وہاں پر تیل کی اسمگلنگ بھی ہوتی ہے، افغان بارڈر سے بھی، چاگئی کے شمال سے، برابچہ کے علاقے سے، اور تافتان اور ماشکیل کے علاقے سے، یہ جو ہے رباط، ان علاقوں سے وہ آئل، پیٹرول، ڈیزل یہ آتا ہے. اچھا. اب اس اسمگلنگ میں بھی پاکستان کو بڑا نقصان ہے. اس کے ساتھ افغانستان سے اسلحہ بہت آتا ہے، اور اسلحے کے ساتھ منشیات ہیں، منشیات کے ساتھ پھر اغوا کاری کا کاروبار بھی ہے. ہم کہتے ہیں مسنگ پرسن. اس زمانے میں 2004 کی میں اسٹیٹسٹکس آپ کو بتا رہا ہوں کہ تقریباً 60-70 ہزار افراد ہمارے بارڈر پار کر کے افغانستان، سنگین اور یہ سید بس اور ان علاقوں کے اندر جو افیم کی کاشت ہوتی ہے اس پہ مزدوری کے لیے جاتے تھے. اب ایک مزدوری کے لیے گئے لوگ پھر اس افیم چوری بھی کرتے تھے. وہ جو وار لارڈز افیم لگواتے تھے وہ قتل کرنے سے نہیں چوکتے. اس وقت طالبان کی حکومت تھی. کوئی مزدور اگر افیم چوری کرے گا وہ اس کو بہت ماریں گے، مارنے میں اگر وہ مر جاتا ہے تو مر جائے. بہت سارے لوگ اغوا بھی ہو جاتے تھے اسی قسم کی حرکتوں کی وجہ سے. تو چیک پوسٹ بنی ہوئی تھیں. ابھی حال ہی میں حکومت نے چیک پوسٹ ہٹوا دیں، ختم کر دیں. تو ایک بہت آزادی ہو گئی اسمگلنگ کے لیے اور جرائم کی. وہاں کے
کل کی سرفراز بگٹی صاحب جو وزیر اعلیٰ ہیں، اب ان کی سٹیٹمنٹ ہے کہ ہم چیک پوسٹیں دوبارہ لگائیں گے، کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے زود پشیماں کا پشیماں ہونا، اب چیک پوسٹیں دوبارہ لگ رہی ہیں۔ تو پہلے ان کی ضرورت تھی، جی جی بالکل، لیکن ان کو ہٹایا گیا سیاسی طور پہ سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے اور افواج پاکستان اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے خلاف نفرت کے جذبات ابھارنے کے لیے کہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ چیک پوسٹیں ہیں، یہ پیسے تو وہ خود دیتے ہیں، جو اسمگلر ہیں وہ پیسے خود دیتے ہیں اگر کوئی لیتا ہے تو۔ لیکن میرا نہیں خیال، میں فوجی ہوں، میں نے آج تک کبھی اس قسم کا کام نہیں کیا، بلوچستان میں میں نے کافی عرصہ گزارا ہے، جی جی، تو یہ الزام لگانا بڑا آسان ہوتا ہے۔ اصل بات یہ تھی کہ ہمیں چیک نہ کیا جائے، ہمیں غیر قانونی کاروبار کرنے دیا جائے، آج چیک پوسٹیں دوبارہ لگ رہی ہیں، تو یہ مان لیا گیا کہ یہ چیک پوسٹیں غلط ہٹائی گئی تھیں، یہ مان لیا نا، مان لیا گیا، تو کیوں کیا اس قسم کا کام؟ اور اس کے نتیجے آپ آج بھگت رہے ہیں۔ آپ معافیاں دیں لوگوں کو، ان لوگوں کو جنہوں نے قتل غارت کی، جن کو سزائیں دیں، ان کو ایک جج صاحب نے بیک جنبش قلم پورے کے پورے 200 کو چھوڑ دیا۔ تو اگر آپ ملک میں جرائم کرنے والوں کو سزائیں نہیں دیں گے، وہ پہلے سے زیادہ طاقتور ہو جائیں گے۔ جو مجرم جرم کرنے کے بعد سزا سے بچ جاتا ہے، وہ علاقے میں اس کی اور دھاک بیٹھ جاتی ہے۔ لوگ ڈپٹی کمشنر کے پاس درخواستیں نہیں لے کے جاتے، اس کے پاس چلے جاتے ہیں جی جی، کہ تم بہت بڑے طاقتور آدمی ہو، تمہارا قانون بھی کچھ نہیں بگاڑ سکا، تم ہمارے یہ مسائل حل کر دو۔ بالکل، تو پھر جاگیرداری سسٹم کو کاغذ پہ تو ختم کیا گیا، اور یہ ختم کرنے والے عطا اللہ مینگل صاحب تھے، لیکن زمین پر کوئی ختم نہ ہوا۔ انہوں نے جو قانون بنایا یا جس کی تجویز دی، اسمبلی سے پاس یہ تحریک پاس قرارداد پاس کرائی، لیکن قانون نہ بن سکا۔ آج تک سرداری نظام قائم ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان کا 95% ایریا اس کو بی ایریا کہا جاتا ہے۔ اچھا، یہاں پولیس کو دسترس نہیں ہے، وہاں لیویز آپریٹو ہے۔ تو یہ بڑے گہرے مسائل ہیں، اس کے لیے میرا خیال ہے بڑی سوچ بچار ہونی چاہیے۔ اچھا بریگیڈیئر صاحب، ہمارے ناظرین کو آپ یہ بھی بتائیے کہ جو بلوچستان میں فیکٹرز کام کر رہے ہیں، تخریبی کارروائیوں میں ملوث ہیں، وہ پنجاب سے آنے والے جانے والے لوگوں کو ہی نشانہ کیوں بناتے ہیں؟ ان کے شناختی کارڈز کو دیکھ کر اتار کر مارتے ہیں، شہید کرتے ہیں، اس کی کیا خاص وجہ ہے؟ کیا جو دشمن بھی ہمارا جو ہے وہ اس قسم کے فسادات چاہتا ہے؟ کیونکہ ایک بہت بڑی سوشل میڈیا پر کمپین شروع ہو گئی ہے کہ بھئی جو پنجاب کے اندر کوئٹہ کیفے کے نام سے بنے ہوئے ہیں، ہوٹل بنے ہوئے ہیں، تو ان کا بائیکاٹ کیا جائے۔ یہ ایک رد عمل ہے، لیکن یہ جو طبقاتی اور علاقائیت کی بنیاد پر نفرت پھیلائی جاتی ہے، اس کے پیچھے دشمن کا ہاتھ ہے۔ وہ لوگ جو پاکستان کو برداشت نہیں کر رہے، ان میں صف اول میں تو بھارت ہے۔ کلبھوشن نیٹ ورک ایک حقیقت ہے، ان کا لیفٹیننٹ کرنل آپ کی قید میں ہے جو بلوچستان سے پکڑا گیا۔ تو ظاہر ہے کہ وہ اس قسم کی وہ جو نفسیاتی لیڈز ہیں، نفسیاتی جنگ کی لیڈز رو دیتی ہے، اور رو کے ساتھ دوسرے جو پاکستان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، جن کی بات پاکستان نے نہیں مانی۔ کہا گیا تھا نا کہ ہٹ جاؤ چائنا سے، ٹرمپ کی سٹیٹمنٹ تھی نا کہ آپ پیچھے ہٹ جاؤ چائنا سے، ہمارے پاس آؤ، تو پھر ہم ہٹے بھی تھوڑا بہت، لیکن جس حد تک وہ ہمیں اپنا مطیع بنانا چاہتے ہیں وہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے۔ کوئی بھی حکومت اس حد تک نہیں جا سکتی، جو جائے گی اس کا برا اثر ہوگا۔ تو یہ جو نفسیاتی جنگ کی لیڈز ہیں، یہ بڑی سوچ بچار کے بعد، بڑی ریسرچ کے بعد یہ رو موساد یہ بناتے ہیں، اور یہ ہماری دشمن ایجنسیاں ہیں، اور اس سے لوگوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے۔ یاد ہوگا کہ عطا اللہ مینگل صاحب جب وزیر اعلیٰ تھے، انہوں نے ایک حکم صادر کیا تھا کہ پنجابی ٹیچرز اور پنجابی سرکاری ملازم کو بلوچستان سے نکال دیا جائے، وفاق ان کو اپنے صوبوں میں بھیج دے۔ اچھا، اور وہ بڑی ایک غلط بات تھی۔ ہمارے لیڈرز جا کے بلوچستان میں سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے، یہ بہت فیشن بن گیا تھا پچھلی دہائی میں کہ میں معافی مانگتا ہوں جی، بڑی زیادتیاں ہوئی ہیں، میں معافی۔
اب اس معافی مانگنے کا اثر کیا ہوتا ہے؟ پہلی بات، جیسے میں آج کہہ رہا ہوں، جب آپ نے کہا کہ چیک پوسٹیں واپس لگائیں گے تو آپ نے قبول کیا کہ ان کو ہٹانا غلط تھا، اور جنہوں نے غلطی کی وہ اپنی ندامت کا اظہار ابھی فورم میں آ کے کریں اسمبلی کے فلور پر. ٹھیک ہے. اسی طرح یہ جو معافی مانگنے والا سلسلہ ہے یہ بھی ایک طرح کا اظہار ہے نا کہ ہاں غلطیاں ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. اور ان ٹیچروں سے آج تک کسی نے معافی نہیں مانگی جن کو آئین کے خلاف، پاکستان کے آئین میں ہے کہ نسلی، لسانی، علاقائیت کی بنیاد پر آپ کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہو سکتا، کوئی امتیاز نہیں برتا جائے گا. بالکل. اگرچہ ہم نے کوٹا سسٹم جاری کیا ہوا ہے. دیکھیے جب پاکستان بنا تو بلوچستان میں ایک کالج تھا، اچھا 16 ہائی اسکول تھے اور صرف 97 پرائمری اسکول تھے پورے بلوچستان میں. آج ماشاءاللہ 15,000 سے زائد اسکول ہیں جن میں 80% تعداد سرکاری اسکولوں کی ہے. آج ماشاءاللہ وہاں پر یونیورسٹیاں درجن بھر سے زیادہ ہیں. وہاں آئی ٹی یونیورسٹی ہے، وومن یونیورسٹی ہے، انجینئرنگ کالج ہے، میڈیکل کالجز ہیں، ایک نہیں کئی ہیں. تو 75 سال میں بلوچستان نے حاصل بھی بہت کچھ کیا ہے. 75 سال سے بلوچستان کے دور دراز کے علاقوں کو کوٹا سسٹم کا ایڈوانٹیج ہے. پاکستان میں کوٹا سسٹم چل رہا ہے نا سرکاری ملازمت. بالکل. تو کوٹا سسٹم کا ایڈوانٹیج ہے. اور جب سے پاکستان میں ہمارا آئین بنا ہے، مارشل لاؤں کا ٹائم نکال دیں تو ان کی اپنی حکومتیں رہی ہیں. صوبائی حکومت آج بھی بلوچستان کی اپنے لوگوں کی حکومت ہے، جمہوری حکومت ہے. تو ان حکومتوں کی پالیسیز کے خلاف جو نظم و ضبط نافذ کرنا، قانون نافذ کرنا، نظم و ضبط قائم رکھنا، یہ ہر حکومت کی ذمہ داری ہے، اور خاص طور پہ صوبائی حکومت کی. لیکن جو جرائم کے عادی ہیں، جن کے منہ کو اسمگلنگ اور منشیات اور اسلحہ بیچنے کا خون لگ چکا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی نہ روکے. ظاہر ہے 40 لاکھ آمدن ایک شخص کی ہو، اسے آپ کہیں کہ تو بیٹا پڑھ لے اور بڑے اچھے نمبر لے اور تو ڈپٹی کمشنر بن جائے، CSS کر لے، تو یہ ہم 1.5 لاکھ روپیہ مہینہ دیں گے. تو وہ ہنسے گا جس طرح آپ ہنس رہے ہیں. بالکل. ٹھیک ہے. وہ ہنسے گا کہ 1.5 لاکھ کے لیے آ جاؤں، 1.5 لاکھ تو میں نوکروں کو ٹپ دے دیتا ہوں. 40 لاکھ مہینے کا کماتا ہوں پیٹرول سمگل کر کے یا منشیات سے، اور بھی زیادہ کماتا ہوں. تم مجھے کہہ رہے ہو کہ میں پڑھوں لکھوں اور سرکاری ملازمت کروں؟ کیا بات کرتے ہو بھائی. یہ مسئلہ ہے بلوچستان کا سب سے بڑا. پھر دوسرا مسئلہ ہے پیسے کی محبت، جس کا سرٹیفکیٹ قرآن نے دیا ہوا ہے. وَإِنَّهُ لَحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ دیا نا، لکھا ہے نا کہ انسان مال کی محبت میں بہت سخت ہے. پیسے کی محبت پہ کی بنیاد پر جذبات ابھارنا، یہ بھی ایک نفسیاتی حربہ ہے. وہ لے گئے تمہارا سونا لے گئے، صندوق سے نکال کے لے گئے، بیچ دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا. یہ نہیں پتا کہ سونا نکلتا کتنا ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. اور سب سے بڑی بات بریگیڈیئر صاحب کہ جو اگر وہاں کے مقامی نوجوان، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اتنا قابل کر دے کہ وہاں کے معاملات سنبھالیں، لیکن جب تک یہ ایبیلٹی وہ حاصل نہیں کرتے تو ظاہر ہے جا کر ان کو ٹریننگ ہی دینا ہوتی. یہاں سے اگر کوئی پنجاب سے جاتا ہے، وفاق سے جاتا ہے، ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں کہ بھارت کے اندر ٹریننگ ہوئی. سندھ سے لوگ گئے، تخریب کار اور دہشت گرد، اور اس کے بلوچستان سے علیحدہ گئے، ٹریننگ لی بھارت سے. کچھ نے کسی زمانے میں روس سے بھی ٹریننگ لی تھی، کمیونسٹ انٹرنیشنل سے ٹریننگ لی تھی. تو یہ دشمن تو اپنی کارروائیاں کرتا رہتا ہے. میرے خیال میں والدین، اساتذہ، سماج کے بڑے رہنما، ٹیچرز جو ہیں یونیورسٹیوں کے، کالج کے، ان کو چاہیے کہ ذمہ داری کا ثبوت دیں اور نوجوانوں کو صحیح ہدایات دیں. ان کو یہ کہہ دینا کہ جی آپ کا تانبا اور سونا جا رہا ہے لگاتار، وہ بھائی جا کے دیکھو، صندوق کو وزٹ کرو، وہاں دیکھو کہ کتنا تانبا نکلتا ہے اور اس تانبے میں سے سونے کی جو مقدار ہے وہ کیا ہے. آپ کو پتہ لگے گا کہ جو سونے وہاں سے زمین تانبا بناتے ہوئے جو سونا نکلتا ہے، اس سونے کی کاسٹ آف پروڈکشن اگر ہم کریں تو وہ سونے سے زیادہ ہے. مارکیٹ میں ملنے والے سونے سے اس کی کاسٹ آف پروڈکشن زیادہ ہو جائے گی. اب جو بڑی کمپنی آئی، جیسے وہ
تیتھیان آئی تھی، ان کے پاس ماڈرن ٹیکنالوجی جو ہمارے پاس نہیں ہے. اس ماڈرن ٹیکنالوجی کے ساتھ وہ جو سونا نکالیں گے اس کی قیمت مارکیٹ میں ملنے والے سونے کا 80% ہوگی، 20% کا ان کو ایڈوانٹیج ہے. ٹھیک ہے، صحیح. تو اور اس میں بھی پاکستان کا حصہ تھا. اب یہ کہنا کہ وہ تمہارا سونا لے گئے، وہ تمہارے مٹی لے گئے اور اس میں بڑی قیمتی مٹی ہے اور فوج نے قبضے کیے ہوئے ہیں، تو یہ نفرت پھیلانے والی باتیں ہیں. اور یہ نفرت پھیلانے والی باتیں سائیکولوجیکل وارفیئر کے ایکسپرٹس یہ کام کرتے ہیں. ایک نام ڈیجیٹل دہشت گردی کا ابھی حال ہی میں لیا گیا ہے، اور وہ آرمی چیف نے بھی بات کی اس کے اوپر. تو یہ ڈیجیٹل دہشت گردی جو ماڈرن مینز آف کمیونیکیشن ہے، فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، واٹس ایپ ہے، جو انٹرنیٹ کو استعمال کر کے بڑی تیزی سے زہر پھیلایا جاتا ہے. ہم نے غلطی یہ کی کہ ہم نے اتنی تیزی سے مؤثر قانون سازی نہیں کی، اور کاؤنٹر سائی وارفیئر کے اندر ہم نے اپنی آنکھیں بند رکھیں. اب کھلی ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ کھل گئی ہیں، ورنہ اس سے پہلے تو ہمارا کوئی کاؤنٹر رسپانس تھا ہی نہیں. صحیح، بالکل. اچھا بریگیڈیئر صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ گزشتہ چند ماہ پہلے بلوچستان سے ایک نوجوان خاتون جو ہے وہ مسنگ پرسن کا جو ہے وہ لے کر چلیں مارنگ بلوچ، تو انہوں نے بہت بڑے احتجاج کو لیڈ کیا، یہاں پر بھی جو ہے دھرنا دیا اسلام آباد میں. تو ان کے خیال میں، اس طبقے کے خیال میں، کہ جب ان کو یعنی کہ احساس کمتری میں مبتلا کیا جاتا ہے، ان کے لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے، رشتہ داروں کو، بہن بھائیوں کو، تو اس کے نتیجے میں وہ کیا احتجاج بھی نہ کریں؟ دیکھیے، اس کی ایک بات تو یہ ہے کہ ہمارے ملک میں قانون سازی ہونی چاہیے کہ جھوٹ کی بنیاد پر اگر آپ لوگوں کے جذبات برانگیختہ کریں گے تو اس کے لیے آپ کو سزا ملے گی. ہمارے ہاں سزا دینے کا رواج نہیں ہے. اب منہ کھول لیں، منہ اللہ نے دیا ہوا ہے، آپ بات کر گئے پورے میڈیا کے اوپر. ابھی میں بات کر دوں تو نیشن وائڈ جا رہا ہے نا، جی بالکل، تو وہ لوگوں کے ذہن میں زہر ڈل جائے گا. بالکل. ہمارے ہاں قانون سازی کی ضرورت ہے. جھوٹ بولنے کی سزا جو ہے وہ بہت کم ہے، اور خاص طور پہ عدالتوں کے سامنے جھوٹ بولنے کی. میرا خیال ہے کہ میڈیا کے سامنے جھوٹ بولنے کی اور عدالتوں کے سامنے جھوٹ بولنے کی جو جرم ہے، اس کو فیلونی کہنا چاہیے. فیلونی سنگین جرم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بڑے ترقی یافتہ ملکوں میں یہ فیلونی ہے. آپ عدالت کے سامنے جھوٹ بولیں، آپ فیلن ہیں، اور اس کی بڑی سخت سزا ملے گی. ہمارے ہاں قانون نرم ہے بہت زیادہ. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں پولیس کی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس کی لیگل ویلیو نہیں ہے، بہت کم ہے. تو وہ بھی جو جن ملکوں کے اندر ہمارے نوجوان جانا اور وہاں پہ جا بسنا اور ان کی چراگاہوں میں گھاس چرنے والا جانور بن جانا بڑا پسند ہے، وہاں پر تو فیلونی کا لا بھی ہے. وہاں پر تو عدالت کے سامنے جھوٹ بولیں تو آپ فیلن بن جائیں گے. وہاں پر تو پولیس آپ کے خلاف سٹیٹمنٹ دے دے تو اور کسی سٹیٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. تو پولیس ویڈیو ایویڈنس بنا کے دے، اس کے اوپر سزائیں ہو جاتی ہیں. ابھی 29 جولائی کو انگلینڈ میں وارداتیں ہوئی نا، وہ 3 بچیوں کے قتل کے اوپر. کسی نے پھیلا دیا کہ یہ جی مسلمانوں نے کیے ہیں، انہوں نے وہ بندے کو پکڑ لیا. جی بالکل. اور ہم نے پکڑا ماشاءاللہ. ہاں جی بالکل. پاکستان نے گرفتار کر لیا یہ افواہ پھیلانے والے کو کہ یہ مسلمانوں نے کیا ہے اور فلانے بندے کا نام تھا. ایک جھوٹ بولا، اس جھوٹ سے اتنا فساد ہو گیا کہ کئی لوگ مر گئے اور آگے آتش زنی ہو گئی اور توڑ پھوڑ ہو گئی اور پورے انگلستان کے اندر مصیبت بن گئی. اب دیکھیں گے وہ اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں. اور جنہوں نے توڑ پھوڑ کی ہے ان میں سے 600 سے زائد کو سزا ہو بھی گئی ہے ایک ہفتے میں. ہمارے ہاں 9 مئی کی واردات ہوئی، 1.5 سال ہونے کو آ رہا ہے اور آپ کچھ نہیں کر سکے، کسی کو سزا نہیں ہو رہی. تو یہ ہمارے قانون کی کمزوریاں ہیں. یہ پارلیمنٹ کو چاہیے کہ یہ کمزوریاں دور کرے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اس قسم کی کاروائیوں میں پکڑا جائے، جھوٹ بولتا ہوا، لوگوں کے جذبات برانگیختہ کرتا ہوا یا تشدد کی کاروائیوں میں، اس کو بڑی سرعت کے ساتھ سزا ہونی چاہیے. اس کے خلاف ویڈیو ایویڈنس ایکسیپٹ ہونا چاہیے. ویڈیو ایویڈنس جو پولیس نے بنایا یا الیکٹرانک ایویڈنس جو پولیس کے ہاتھ میں ہے،
اس کی ویلیو ہونی چاہیے. ہم نے اس قسم کی قانونی منہ شگافیاں رکھ دی ہیں اس کے اندر کہ وہ قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں وہ بے بس ہو جاتے ہیں. بے بس ہو جاتے ہیں. بہت شکریہ ناظرین. ہمارے ساتھ اسپیشل سروسز گروپ فوج سے بریگیڈیئر لیاقت علی طور صاحب موجود تھے اور آج اپنی قیمتی آراء سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے. آپ نے بہت بڑا عرصہ پاک فوج میں سرونگ کے دوران بلوچستان میں گزارا اور بلوچستان کے حالات کیسے بہتر ہو سکتے ہیں اس کا حل بھی بتایا اور تجاویز دی. ہم بریگیڈیئر صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہی پروگرام کار سرکار کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.